دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ یہ نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورتیں۔ جیسا کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ فرشتوں پر کامل ایمان رکھنا بھی ہے، تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے فرشتے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ یہ نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورتیں، بس اللہ کے برگزیدہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم فرشتوں کی خصوصیات، ان کی طاقت اور ان کی زندگی اور موت اور ان کے کاموں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کی خصوصیات میں کھانا پینا، نیند، تھکاوٹ، اکتا جانا کسی چیز سے، رور کرنا، فخر کرنا، اس طرح کی کوئی بھی چیز یعنی بھوک لگنا وغیرہ کوئی بھی چیز ان میں شامل نہیں۔ ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، دنیا پر مختلف کاموں کا سر انجام دینا۔ تو اس کام کے لیے بہت سے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، ان کا بھوک سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس بات کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں اس بات سے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوڑ کر گئے اور ان کے لیے جا کر گوشت لایا اور گوشت بنوایا۔ تو فرشتوں نے اسے تناول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کو بھوک پیاس کچھ نہیں لگتی۔ اس کے بعد فرشتے اکتاتے نہیں، فرشتوں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، فرشتے اکتا نہیں سکتے، ان کو فخر، غرور، کینہ وغیرہ بغض کچھ بھی ان میں شامل نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ اس کے بعد ہم اگر بات کریں فرشتوں کی طاقت کی طاقت فرشتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی زیادہ طاقت کہ انسانوں اور جنوں سے زیادہ فرشتوں میں طاقت ہوتی ہے۔ ان میں بہت سی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ ہم انسان اشرف مخلوقات ہیں، پھر بھی فرشتوں کو زیادہ طاقت حاصل ہے۔ اور فرشتوں کا قد اور لمبائی جو ہے، اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں اور قرآن سنت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ایک فرشتے کی لمبائی عرش سے لے کر 7ویں زمین تک اس کے پاؤں پھیلے ہوتے ہیں، اور اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی مسافت اتنی ہے کہ کوئی پرندہ 700 سال تک پرواز کرے، اتنی لمبائی ہے۔ تو دوستو، اس بات سے ہم فرشتوں کے لمبائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک عرش کا اٹھانے والا فرشتے کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک لمبائی بہت ہی زیادہ ہے کہ 70 سال تک کوئی گھوڑا دوڑتا رہے، اتنی زیادہ مسافت ہے۔ اب چلتے ہیں فرشتوں کے پروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو فرشتوں کے پر یا تو 2 ہوتے ہیں، یا 3 یا 4 یا اس طرح کے 6۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے فرشتوں میں سے بعض کے 2، 4، 6، 8 پر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، اور ان کے 600 پر جو کہ آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی طاقت کا اگر اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، تو سوچیں یہ طاقت کتنی ہوگی جن نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔
اس کے بعد اگر بات کریں فرشتوں کی حیت تبدیل ہونے کی، تو زیادہ تر فرشتے جو کہ رسولوں کے پاس آتے تھے وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اور فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا انبیاء کرام کے علاوہ کسی بھی روح کے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے آج تک زمین پر بہت سے فرشتے ہیں جو اپنے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ فرشتے کو دیکھنا ممکن نہیں۔ ہاں، وہ اگر انسانی شکل میں ہوں تو پھر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر فرشتے انسانی شکل میں ہی انبیاء کے پاس آتے اور انہیں وحی کرتے۔ زیادہ تر جو فرشتے جو انبیاء کرام کے پاس آتے تھے ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے۔ صرف 2 مرتبہ کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرنے جب آتے تو انسانی شکل میں آتے اور آپ سے کلام کرتے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں فرشتوں کو کہ فرشتوں کو نیند، تو فرشتوں کو نیند بالکل نہیں آتی، وہ نیند سے بالکل پاک۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ فرشتوں کی موت کی یا زندگی کی، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور فرشتے ازل سے لے کر قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے۔ حالانکہ اس کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے بعد یا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر رہنے والا ہر انسان، ہر جاندار قیامت تک سب جاندار قیامت تک فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رہے گی۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ اب اس کا کیا پروسیس ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ موت کے کام پر مبعوث ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام روح کی جب نکال چکیں گے، روح تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد تمام فرشتوں کی وہ روح قبض کریں گے، اس کے بعد خود بخود اللہ کی طرف سے ان کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک مخصوص فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، انہیں زندہ کریں گے، اور پھر انہیں حکم دیں گے کہ تمام روحوں کو دوبارہ سے آپ سور پھونکیں اور پھر تمام ارواح دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ تو اس طرح تمام ارواح دوبارہ زندہ ہو جائیں گی جب آپ سور پھونکیں گے۔ تو یہ پروسیس ہوگا تمام کا تمام۔ تو اس طرح سے فرشتے جو کہ 4 مخصوص فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے ہیں جن کے ذمہ مختلف کام لگائے گئے ہیں، مطلب پانی، بارش، ہوا، سور پھونکنا، اور حضرت اسرائیل السلام مطلب ملک الموت روح قبض کرنا۔ یہ ان 4 فرشتوں کے ذمہ 4 بڑے کام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 4 مخصوص فرشتے ہیں۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پسند کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔